خاص کرم اور فضل اور اس کی عنایت سے اس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن پاک کی آیات مقدسات اور اپنے سونے نبی کے فرامین پڑھنے کا شرف حاصل کروں۔ اللہ صحیح تلاوت کرنے کا اور صحیح ترجمہ کرنے کا اور صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس آخر کی زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ نفسانی شیطانی جملہ ظاہری باطنی حملوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے اور ہر قسم کے حاسد کے حسد سے اپنے فضل کرم رحمت اپنے حبیب کے صدقے، آل پاک کے صدقے، اصحاب کے صدقے، ازواج کے صدقے، صالحین کے صدقے اللہ محفوظ فرمائے۔ دور بڑا عجیب آ گیا جی۔ سن 2019 کے لاک ڈاؤن کے بعد 20 کا سال، 21 کا سال اور اب 22واں جو اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اس نے بڑے بڑے ذہین و فطین، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے صاحب علم اور بہت قابل ترین لوگوں کو انتہائی ڈپریشن کے اندر، ذہنی دباؤ میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گھیرتے ہوئے ان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان لے کر ان تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو، باپ نے اپنی اولاد کو، شوہر نے اپنی بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زہر دے کے ان کی جانیں لیں اور بعد میں خود بھی زہر کھا کر ان تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے انسان انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم اسلام کی نظر میں ہم عرف عام میں اس کو خودکشی اور قتل نفسن، اپنے آپ کو خود قتل کر دینا کہتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے خود کو مار دینا، ختم کر دینا، یہ خودکشی کہلاتا ہے۔ مرد وہ نہیں جو مشکلات سے، پریشانیوں سے بغیر لڑے اس دنیا سے چلا جائے۔ مرد وہ ہے جو ہر ایک میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور ہر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ اسلام اس کبھی فعل کو گناہ کبیرہ کہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو بندہ ایسا فعل کرے گا وہ بندہ حرام فعل کا مرتکب ہو رہا ہے، اور ایسا انسان کبھی بھی کسی بھی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہونے والا۔ آئیے اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے، 29 اور 30 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ سب سے پہلے اللہ کا پاک قرآن ہمیں اس بات پر رہنمائی کرتا ہے، اوے اللہ کے بندے،
جب تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانیں قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر مہربان ہے۔ جس مالک نے، جس ذات نے، جس خالق نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا وہ تجھے رزق نہیں دے گا؟ کیا تجھے بھوکا سونے دے گا؟ اور جو ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے پیر دیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ نے دماغ دیا ہے، تو حل کرو، کوشش کرو، شب و روز جد و جہد کرو، اور کرنے کے بعد اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان معاملات کو حل کرو، نہ کہ تم اپنی جان لے کے خود ہی صفاستی سے ختم ہو جاؤ۔ تو اللہ کے پاک کلام نے سب سے پہلے ہمیں یہ رہنمائی دی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ہم تکلیف میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اپنی حیثیت سے زیادہ چادر کو پھیلا دیتے، بجائے اس کے کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائے جائے، ہم اپنی حیثیت سے زیادہ چادر بچھا کے اور پھر اتنی اس سے زیادہ ہم پیر پھیلا دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ایسی ہے کہ جس کا ہماری ضرورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ضرورت اور چیز ہے، خواہش اور چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ یہ فضول خرچیاں، یہ اسراف، یہ اپنی حیثیت سے زیادہ پاؤں کا پھیلانا، اللہ کہتا ہے یہ شیطان کے کام ہیں۔ جب یہ کام کرو گے تو پھر تکلیف میں تو آؤ گے، اور یہ تکلیف میں تمہیں کون لے کے آ رہا ہے؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، جس نے تیرے رب کا انکار کیا تھا وہی شیطان چاہتا ہے جیسے وہ لانتی ہوا تھا تو بھی لانتی بن جائے۔ یہ ایک ایسا معیوب فعل ہے جی خودکشی کرنا، کہ حلال جان کر اس کا ارتکاب کرنے والا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس پر جنت کبھی حلال نہیں ہو سکتی، اس پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ حضرت سیدنا حسن فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے کسی شخص کو ایک زخم، ایک دانہ، ایک پھوڑا نکلا۔ جب زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے تیر اٹھا کے، تیر اس کے آگے جی وہ بھل لگا ہوتا ہے تیر کے آگے، وہ جو بڑا تیز ہوتا ہے چھری کی طرح، اس نے وہ اٹھا کے اس سے کاٹا زخم۔ وہ اس نے پھوڑا کیا کاٹنا تھا، اس کی وہ مین رگ کٹی گئی۔ پھوڑا کٹنے کے ساتھ مین رگ کٹی گئی، جس سے خون نکلتا 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 یہاں تک کہ سارے جسم کا خون نکل گیا، وہ بندہ مر گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قد حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت حرام قرار دے دی۔ یہ فرمانے کے بعد سیدنا حسن نے رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم مجھ سے اس مسجد میں سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ حدیث بیان کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جی جہاں پر یہ بات مجھے حضرت جندب نے حضور سے سن کے بتائی تھی، یہ بات حضور نے فرمائی۔ سامعین ذوی الاحترام والاتشام، حضرت سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔ یہ روایت جناب صحیح مسلم شریف میں کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یخنق نفسه یخنقها فی النار والذی یطعنها فی النار۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کی حدیث پاک ہے جی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس نے
اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں بھی خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ حضور یہ اتنا کبھی فعل ہے، اتنا کبھی فعل ہے کہ قرآن و حدیث میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں رہنمائیاں دی۔ یہ کیا مردانگی ہے؟ تکلیف آئی تو بندہ اپنے آپ کو مار لے، پریشانی آئی تو مار لے بندہ، یہ کون سی؟ او بابا، اس سے تو زیادہ جانور ہمت والے ہوتے ہیں جو کم از کم اپنے آپ کو تو نہیں مارتے نا، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ کبھی کسی لنگڑے کتے کو دیکھا ہے کہ گاڑی کے نیچے آ کے اپنا سر دے کے جان لے لے؟ کبھی کسی جو آدھے دھڑ کے مرے ہوئے کتے بھی ہوتے ہیں نا جی، آدھے دھڑ کے مرے ہوئے کتے بھی، وہ بھی اگلی ٹانگوں پہ چل چل کے زندہ رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مارتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی جانور خودکشی کر کے نہیں مرے گا، یہ انسان کو جو ہے نا، اور وہ بھی اب اس وقت، وہ آج کے دور میں، یہ سن 2019 کے بعد یہ جو تعداد ہے وہ انتہائی درجے کو پہنچ چکی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے کریم آقا جی نے ارشاد فرمایا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم میں بھی ہمیشہ اسی طرح کیا جاتا رہے گا، اوپر سے اس کو پھینکا جائے گا نیچے، پھر وہ اوپر آئے گا، پھر پھینکا جائے گا، پھر اوپر آئے گا، پھر پھینکا جائے گا، یہ مسلسل سرکل جاری رہے گا، یہ مسلسل سرکل وہ اپنے آپ کو گراتا رہے گا، گراتا رہے گا، گراتا رہے گا۔ جو شخص خود کو زہر کھا کے خودکشی کرے گا وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جہنم میں وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو کھاتا رہے گا۔ جہنم میں موت تو ہے نہیں، وہ ہر وقت تکلیف میں مبتلا رہے گا، ہر وقت تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں بھی وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کی حدیث پاک۔ حضرات محترم، صاحب در مختار نے اس مقام پر یہ بات لکھی ہے کہ خودکشی کرنا یہ فعل حرام ہے، لیکن اس کے باوجود خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ جس نے خودکشی کی اگرچہ جان بوجھ کر ہی کیوں نہ کی ہو، اسے غسل دیا جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور اسی پر فتویٰ ہے الدر مختار کتاب الصلاۃ بابو صلاۃ الجنازہ، ٹھیک ہے جی، 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 258 ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسے جنازوں میں حضور شرکت نہیں فرماتے تھے۔ جو لوگ خود کو خودکشی کر لیتے تھے ان کے جنازوں میں حضور شرکت نہیں فرماتے تھے۔ تنبیہاً دوسرے صحابہ کو ضرور حضور حکم دے دیتے تھے، ٹھیک ہے تم لوگ پڑھ لو، لیکن حضرت جی ساری دنیا جنازہ پڑھ لے وہ ایک طرف ہے، سونا نبی جنازہ پڑھے وہ ایک طرف، ساری دنیا کا ہے نا جی۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اب پتہ نہیں وہ میتنا کی لاج رکھی جائے گی کہ نہیں رکھی جائے گی، اس کی مغفرت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ حسن ظن رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ حسن ظن ہے ہمارا، ہم اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارے منہ ایسے نہیں ہے کہ ہماری بات 100% اوکے ہو اور وہ مقبول ہی مقبول ہو، لیکن جس وقت حضور فرما دیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا،
تو اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد. حضور جب کسی کے لیے دعا کر دیں گے تو حضرت صاحب پھر تو قبول ہے ہی ہے نا. حضور نے اس بندے کے لیے جنازہ نہیں پڑھی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کو چاہیے وہ بھی ایسے بندے کے جنازے میں شریک نہ ہوا کرے تنبیہن، تاکہ معاشرے کے اندر اس بات کو انتہائی گندا فعل بنا کے پیش کیا جائے، تاکہ دوبارہ کوئی بندہ ایسا کبھی عمل نہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر لے. بات تو وہی ہے نا، بزدلی کی انتہا ہے، بزدلی کی انتہا ہے جناب کہ بندہ خود اپنے آپ کو مار دے. اس سے بڑا بزدل انسان کون ہے؟ ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں میدان دا چتو. جب میدان لگا، جب پیڑ لگا دوڑ گیا. ایک ہی مردانگی ہے. مردانگی تو یہ ہے بابا تو خود بھی ثابت قدم رہ اور اپنے آس پاس ایک ایسا ماحول بنا دے کہ تیرے پاس جو بھی آئے اس کے دل میں اگر وہم و گمان بھی ہے اس بات کا تو وہ نکال کے باہر پھینک دے. وہ کہے نہیں یار، اگر اس بندے کے اندر اتنی ہمت ہے تو میں بھی تو ہوں نا جناب. وہ اس کو ہمت پیدا کروائے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کریمہ کجی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا. مردوں کو برا مت کہو اس لیے کہ انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے وہ خود ان کے اعمال کی جزا کو پہنچ چکے ہیں. مرنے کے بعد کیا کسی کو بندہ برا کہے؟ اب جو اس نے کیا تھا زندگی میں اچھا آدمی تھا تو جناب فیصلہ ہو چکا ہے، برا آدمی تھا فیصلہ تب بھی ہو چکا ہے. میں اکثر میں نے اپنے خطبوں کے درمیان میں یہ عرض کیا ہے، جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا جی ابھی قیامت میں تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے جی، قیامت بڑی دور ہے، بڑی دور ہے، ابھی تو لاکھوں ہزاروں کروڑوں سال پڑے ہوئے ہیں جی قیامت آنے میں. ہاں جی، اور کئی کہتے ہیں جی قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یہی قیامت ہے. ہاں جی، وہ پتہ نہیں قیامت کس وقت آئے گی یا کس وقت نہیں آئے گی. بابا جس دن تیری آنکھیں بند ہو گئی تیری جنت دوزخ شروع ہو گئی. تیری جنت دوزخ شروع ہو چکی ہے جناب. یہ انتظار نہ کرو کہ ابھی جناب 50 سال پڑے ہیں، ابھی تو توبہ کو بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی تو جناب اب تو حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کرتی. جب ہم نئے فارغ ہوئے نا جی تو مناظرہ کرنے کا ہمیں بڑا شوق تھا. بڑے بڑے دور دور جا کے ہم نے موازنے کیے، مناظرے کیے، بڑے دور دور. میرے ایک ساتھی تھے، ہم رات کو مناظرہ کر کے آئے ہیں جناب. رات تقریباً 3 بجے ہم اپنی مسجد میں پہنچے. میں اپنی مسجد میں آیا، وہ اپنی مسجد میں گئے. 3 بجے کے بعد نا جی صبح ہم نے کہا کہ اگر اب سونا تو فجر رہ جائے گی، سونا نہیں ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے. فجر کی نماز پڑھ کے میں جیسے ہی گھر آیا ہوں نا مجھے فون آ گیا کہ یار وہ آپ کے ساتھی فوت ہو گئے. اور میں کہا یار مذاق نہ کر، 2-3 گھنٹے پہلے ہم کٹھے تھے، ہم فلانی شہر سے کٹھے آئے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے. کہا جناب ایسے ہی ہوا ہے، ان کو فجر کے لیے اٹھایا وہ اٹھے نہیں اور جب چیک کیا تو فوت ہو چکے تھے. میرے بھائی مجھے یہ بتا، 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے ہم اکٹھے تھے، 3 گھنٹے کے بعد ہمیں خبر مل رہی وہ بندہ اس دنیا میں نہیں رہا. اب جنت اور دوزخ کا تصور کیسا؟ قیامت کا کہاں گیا تصور؟ قیامت تو وہیں شروع ہو چکی ہے جناب. قیامت کا معنی کیا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن تمہارا حساب لیا جائے گا اور حساب کر کے یا تو تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں بھیجا جائے گا. او بابا اس دن تو شروع ہو گیا نا. یا تو آنکھیں بند ہونے سے پہلے جنت کے فرشتے آئیں گے جناب لینے کے لیے اور یا ایتھا النفس المطمئنہ کا مجدہ سنائیں گے اور بندہ مسکراتا ہوا اس جہان سے جائے گا. ہاں جی، بقول اقبال کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہاں جی، اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے، وہ اپنے گھر گئے. یہ تو ہم قید تھے اس پنجرے میں، یہاں پر ہم قید تھے، یہاں پر ہماری ایک لمٹ تھی، ایک ہماری حد تھی جس سے زیادہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے. اب ہم جناب اس جہان کی طرف جا رہے ہیں جس جہان کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہاں پر موت کو قتل کر دیا جائے گا. زندگی کتنی ہے میں نہیں جانتا، یا یوں کہیں کہ انعام کے طور پر اتنی زندگی اللہ دے گا کہ تو گن بھی نہیں سکے گا. جہاں پر موت کا تصور نہیں ہے، جہاں پر بیماری کا تصور نہیں ہے. آج 70 سال کے بعد گوڈے نہیں کام کرتے، 90 سال کے بعد آنکھیں نہیں کام کرتی.
100 سال کے بعد بندہ اٹھ نہیں سکتا. اب تو یہ سارے عذر ہیں، یہ ساری بیماریاں ہیں، یہ ساری تکلیفیں ہیں، یہ ساری پریشانیاں ہیں. اب تو ہمیں شوگر نے بھی تنگ کر کے رکھ دیا، ہمیں بلڈ پریشر نے تنگ کر کے رکھ دیا، ہمیں جناب برین ہیمریج نے تنگ کر کے رکھ دیا، ڈپریشن نے تنگ کر کے رکھ دیا، فکر معاش نے ہمیں تنگ کر کے رکھ دیا، ہمیں احساس ذلت نے پریشان کر کے رکھ دیا، ہمیں نقصانات نے پریشان کر کے رکھ دیا. دوسروں کے کیے ہوئے برے کاموں کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، دوسروں کے کیے ہوئے انجام ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. لیکن کل محشر والے دن اللہ یہ ساری چیزوں سے ہمیں آزاد کر دے گا. وہاں پر بیماری کوئی نہیں، وہاں پر دکھ کوئی نہیں، وہاں پہ بڑھاپا کوئی نہیں، وہاں پہ پریشانی کوئی نہیں، وہاں پہ ٹینشن کوئی نہیں، وہاں پہ کوئی ذہنی دباؤ کوئی نہیں، وہاں پہ ڈپریشن کوئی نہیں، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی عذر نہیں. پھر اللہ کا کرم ہی کرم ہے. جمعہ والے دن آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انشاءاللہ میرے رب سونے کے کرم کے صدقے، اس کے حبیب کے صدقے ہم مل کے جمعہ والے دن رب کا دیدار کرنے جایا کریں گے. انشاءاللہ ہم جنت میں اس سونے کا دیدار کرنے. جمعہ والے دن ہم یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور وہاں پہ اس کا دیدار کریں. یہاں پہ تو ممکن نہیں ہے نا، یہاں پہ ایک شخص کے لیے ممکن تھا جس کو کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو دیدار کروا دیا گیا. باقی جس نے بھی اس کی ڈیمانڈ کی، فرمایا قال لن ترانی، نا 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 نا، کسی آنکھ میں اتنی جرت نہیں ہے جو اس دنیا میں میرے جلوہ دیکھ سکے. ہاں، ایک ہستی کی آنکھ میں ہم انسانیت میں ایک ایسا بھی انسان پیدا کریں گے جو ہم بتائیں گے کہ میری قدرت میں ہر چیز ہے، میں چاہوں تو کروا سکتا ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں. اور پھر کروا کے بتا دیا. ہر ایک سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہر ایک سے کہا تم یہ کہو. لیکن جب محبوب کی باری آئی فرمایا محبوب لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، کہنا قل هو اللہ احد. حضور سن کر لا الہ الا اللہ کہنا، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ سن کر کہنا اور بات ہے. دیکھ کر کہنا قل قل قل، تو کہنا سنیا، تو تے ویکھے نا سانو اللہ احد. اور ایسے وہ جملے استعمال کیے. آپ گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو گنتی کے لیے واحد، اثنان، ثلاثہ، 1 2 3 لفظ موجود ہیں، لیکن یہاں پر جو اپنی ذات کے لیے وہ ورڈ استعمال کیا وہ واحد نہیں کہا گیا، احد کہا گیا، جس کا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، نہ اس کا ذات کا دوسرا کوئی ہے. اس نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا جس لفظ کا بھی دوسرا کوئی نہیں. احد کہا گیا، واحد نہیں کہا گیا. معبود تو کہنا میں ایک ہوں، تو نے تو دیکھا ہے. ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ اکثر مقامات پر فرماتا الم ترا، الم ترا، کیا معبود تو نے نہیں دیکھا، کیا معبود تو نے نہیں دیکھا. میرا تو قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر یقین کامل ہے جی، ایک ایک لفظ کے اوپر یقین کامل ہے. جس طرح میرے رب نے کہا بعین ہی اسی طرح ہے. اگر رب نے کہا ہے الم ترا محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا، تو وہ میرے نبی نے دیکھا ہے جناب. عام سی سورہ مبارکہ ہے جو آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے یہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. حضور یہ حضور کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. حضور کی پیدائش سے، اس کا مطلب ہے یا تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا قرآن بالکل سچی کتاب ہے. اب چونکہ چنانچہ یعنی کہ اس میں میں نہیں گھستا، مجھے سیدھے قرآن کا ترجمہ اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رب نے کہا الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا. میرے رب نے کہا تو نے دیکھا ہے، تو دیکھا ہے جناب. کہاں سے دیکھا، کیسے دیکھا؟ وہ دکھانے والا رب ہے، دیکھنے والا محبوب ہے. مجھے تجھے کیا تکلیف ہے میں اعتراض کروں؟ ہاں جی. وہ بادشاہوں کو دیکھ کر جو نیچے والا طبقہ ہوتا ہے نا جی، صفائی کرنے والا، ہے تو ساڈے ورگا ہی نا. وہ تیری اوقات سارے دن جھاڑو پھیرنا ہے، جا تو گٹھا پھک جا کے ساری زندگی. انہوں رب نے کی عزت دیتی نے، اندی عزت اپنیاں نے بھائی. اندر تو کتے بھی اے سی والے کمرے سوندے نے، تو پتر تو ساری زندگی تھلے سوتا ہے. تو مقابلہ کریں انہاں نال، تو مقابلہ کریں انہاں نال. پھر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. حضور ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں. واہ تیرے صدقے جاواں. میرا نبی ہاتھ برتن میں ڈالے تو حوض کوثر کے چشمے جاری ہو جائیں. میرا نبی ایسے اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جائے. میرا نبی ایسے انگل کا اشارہ کرے چل بھئی واپس، چل بھئی واپس، چل بھئی واپس. سورج واپس لوٹ آئے. لو ناسا نو کہو، سر نو کہو، ساری دنیا نو کہو رل کے ذرا 1 منٹ تے سورج نو لیٹ کرن. حضور غروب ہوئے سورج کو واپس بلا سکتے ہیں. حضور کا پیغام چلا جائے تو درخت چل کے میرے نبی کے بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اور تو کہتا ہے میں ان جیسا ہوں.
हुजूर का लुआब दहन थूक मुबारक किसी हांडी में डाल दें तो 1400 सहाबा खा जाएं और हर एक बरकत समझ के खाए। जिस आटे में डाल दे पकता जाए 1400 बंदा भी खा जाए, आटा ना खत्म हो, हांडी ना खत्म हो। तो तू ऐसा कर, सक्की बीवी को और सक्के बच्चों को बिठाकर सामने उनके थूक फेंक हांडी में, और बीवी से कह, सक्की से, बच्चों से कह, सकों से वो खाएं। तेरी सक्की बीवी ने कहना खाना खराब कर दिता हजरत जी तुसी हांडी दा। औलाद ने कहना बेदा दिमाग खराब हो गया, मंटल हो गया। मैं सदके जाऊं सोने नबी तेरी शान के। कतादा आए, आंख में डेला पकड़ा हुआ है। अब हुजूर कोई आई सर्जन तो नहीं है ना, डेला पकड़ा हुआ है। यार सुले ये देखो डेला निकला है बाहर, डेला निकला है। हुजूर ने कहा मैं कोई आई सर्जन नहीं, एन लुआब दहन लाया, अंदर रखा, रब्बे कायनात ने अख ठीक कर दी थी, है नी। हुजूर की बारगाह में डेला लेके कोई आए, हुजूर अंदर रखें, वो आंखें काम करना शुरू कर दें, जिसकी टांगें टूटी हुई हों वो टांगें टूटी हुई लेके आए और हुजूर लुआब दहन लगाएं, वो ठीक हो जाए। ऊँटनियों की टांगें टूटे, वो हुजूर लुआब दहन लगाएं, ठीक हो जाए। जिस कुएं के अंदर पानी मीठा ना हो, हुजूर उसमें लुआब फेंके, वो मीठा हो जाए। ओ बंदा खुदा, फिर कहना नबी मेरे वर्गा है। इतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी बड़े भाई की करनी चाहिए। वाह तेरे मैं सदके जावा। किस दिन कुरान पढ़ना तुम्हें आएगा, किस दिन तुम कुरान समझोगे। कुरान कहता है या निसा अन्नबी लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा, कायनात आलम में नबी की बीवियों जैसी कोई भी नहीं। वो कौन सी बीवियां, फरमाया व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, उनकी बीवियां, वो नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। हाँ जी, तो कुरान ने हुजूर की बीवियों को तुम्हारी माँ कहा, तो हुजूर हमारे क्या हुए, इस लिहाज से रूहानी बाप हुए ना जी। तो प्यो नू अपने वर्गा कहना औलाद वास्ते जनाब जायज़ नहीं है। बंदे दा पुत्र बन, तू औलाद है, वो प्यो है, वो तेरे को नाराज़ हो जाए, रब तेरे को नाराज़ हो जाए। हाँ जी, उनकी रजा तेरी रजा है, रब की रजा है। अगर वो राज़ी है तो तुम्हारी इबादतें कबूल है, अगर वो नाराज़ है तो तुम्हारी कोई भी इबादत कबूल है। यार खुद तसव्वुर करो, तेरा बाप जो पढ़ा हुआ भी ना हो, जो आलिम भी ना हो, जो फाजिल भी ना हो, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, जज, कोई शय भी ना हो, बिल्कुल सादा सा बाप हो, वो नाराज़ हो जाए तो तेरी इबादत कबूल नहीं। तू कैसे तसव्वुर कर सकता है हुजूर के साथ मुमासलत करे। हुजूर नाराज़ हो जाए तो कायनात की हर शय नाराज़ हो जाएगी। रब नाराज़ हो गया, हुजूर नाराज़ हो जाए। हाँ जी, सामने ज़वील एहतराम वाले एहतशाम, जिस दिन से हमने ये दामन रहमत छोड़ा है, देखें तन्हाई दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त अज़ाब बन चुका है। ये तन्हाई, ये अकेलापन, ये फ़िक्र मुआश, ये मसनूई ज़रूरतें, ये अगर आपके हाथ में जो ये बला है इस टाइम, एक दिन इसमें नेट ना आए तो ज़हनी तौर पर हम परेशान हो जाते हैं। हाय अल्लाह, पता नहीं फ़ोन क्यों हो गया यार, चल नहीं रहा, कोई मैसेज नहीं आया यार, व्हाट्सएप नहीं चल रहा यार, नेट नहीं चल रहा। हम अपने आप को अधूरा समझते हैं, लेकिन खुदा की कसम इसके बगैर आप ज़रा एक हफ़्ता गुजार के देखें कितनी सुकून की ज़िंदगी आपकी हो जाएगी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मसनूई ज़रूरत है, इसने हमें बर्बाद कर दिया। इसकी बर्बादी ने हमें सबसे पहला क्या किया, हमारे माँ बाप से दूर कर दिया। हमारे माँ बाप के ज़िंदगी में जो कामयाबी और मुश्किलें, परेशानियाँ और दुखों के बाद जो कामयाबियाँ आई थी, वो जो पिछला सारा एक दौरानिया था, इस बला ने हमें उस दौरानिए से महरूम कर दिया। मेरे वालिद गिरामी फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, बेटा जब हम सन 1934 से पहले, और फरमाते हैं जब हम मदरसे पढ़ने जाया करते थे ना, तो गुरबत का आलम यह था कि हम अपने लिए जूती नहीं खरीद सकते थे। पाकिस्तान बनने से पहले की बात, हम जूती नहीं खरीद सकते थे। हम पैदल जाते थे 10 मील चल के, 10 मील चल के हम पैदल मदरसे तक जाते थे। और जब गर्मियों के दिन होते थे तो पाँव जलते थे हमारे। हम फिर क्या करते थे, दरख्तों के पत्ते उतारकर अपने पैरों के नीचे रखते थे, उनकी शाखों से उनको ऊपर से बांध लेते थे। फिर हम चल के जाते और जाती मर्तबा लकड़ियां इकट्ठी करते जाते, एक जगह पे रखते, और जब वापस आते वो उठा के लाते। रात को हमारे घर चूल्हा जलता। हमने ज़िंदगी में ये वक्त भी बेटा देखा है कि 5-5 दिन हमने कुछ नहीं खाया, सिर्फ लस्सी पी के या दूध पी के हम सो गए, लेकिन हमने कभी किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि जनाब हमने कुछ नहीं खाया। आज एक टाइम का हमें खाना ना मिले ना जी, हम घर को सर पे उठा लेते हैं। ना माँ का हया रहता है, ना बाप का हया रहता है, ना बहन भाइयों का हया, सारे दिया सीधी तैसी। हमारे आप जूते निकालें ना जी, तो तकरीबन थैले भर जाएं हमारे जूतों के। जिस तरह पूरी शोकेसें लगी होती हैं, आज हमारे जूतों का ये हाल है।
ہم وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ نے ننگے پیر سفر کیا، 10 میل چل کے گئے. آج کوئی یہاں تک چل کے جانا بھی جو ہے نا جی وہ اپنے لیے پریشانی محسوس کرتا ہے. ہمارے بزرگوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے بچپن میں 1 سال کے بعد ایک سوٹ ملتا تھا اور ایک جوتا ملتا تھا 1 سال کے اندر، اور وہ ہمارا خوشی کا دن ہوتا تھا. آہا ہا ہا، واہ واہ واہ. اب عید آ رہی ہے جناب، جوتا بھی ملے گا. چھوٹی عید پہ ہمیں رمضان شریف کے بعد جوتا ملتا اور ایک سوٹ ملتا. اب تو بابا کتنے سوٹ ہیں پتہ ہی کوئی نہیں. ضرورتیں ہم نے خود بڑھا لی ہیں، پریشانیاں ہم نے خود بڑھا لی ہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ جناب میں تنہا ہو گیا ہوں. ہم نے تو خود ان سوسائٹیوں میں جا کے رہنا شروع کیا جہاں پر کوئی پڑوسی دوسرے کو نہیں جانتا. ہم اس کو بڑا ایک اعزاز سمجھتے ہیں. یہ زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ ہے کہ ایسے علاقے میں جا کے رہنا جہاں پر پڑوسی کا تمہیں معلوم نہ ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے وعید ارشاد فرمائی ہے. جہنم کے بارے میں حضور نے اس کی وعید بتائی ہے کہ اگر اس کے پڑوس کے اندر 40 گھروں میں سے کوئی گھر بھوکا سو جائے، یعنی تیری اتنی پبلک ریلیشن ہونی چاہیے، اتنا تیرا گیدرنگ ہونی چاہیے کہ تجھے آنے والے کا پتہ ہو، تیرے ساتھ والوں کا پتہ ہو، تجھے پتہ ہو تیرے ساتھ والے کے گھر میں آج چولہا جلا ہے یا نہیں جلا. حضور فرماتے جس دن گوشت پکاؤ تھوڑا پانی زیادہ کر لو، ایک کولی اس کو بھی دے دو. تحائف کا حضور نے ایسے ہاں جی ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو. بہترین تحفہ حضور نے خوشبو کے بارے میں کہا ہے. کدھر گئے حضور؟ ہم تو ایسا ماحول پسند کرتے ہیں جس ماحول کے اندر ہمیں کوئی نہ ملے، کوئی ہم سے بات نہ کرے، ہم بالکل تنہا کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، ہاتھ میں فون ہو یا سامنے لیپ ٹاپ یا موبائل ہو لیپ ٹاپ اور سکرین ہو، ہم تنہا بیٹھے ہو. یہ حضرت اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کے نام پر حضور نے یہ رشتہ جوڑا ہے. صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے جس بہن نے تجھ سے ناراضگی اختیار کر کے اظہار کر کے وہ الگ ہو کے بیٹھ گئی اور تو نے کہا وہ تو مجھ سے ناراض ہے، میں اس سے بات کیوں کروں، میں کیوں جاؤں. یہ صلہ رحمی نہیں. صلہ رحمی یہ ہے وہ تجھ سے ناراض ہوگی تو اب اس کے پاس جا، جو تجھ سے توڑے تو جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. اللہ تجھے اتنا دے اتنا دے اتنا دے. جس بندے نے تیرے مشکل وقت میں تجھے ٹھوکر ماری ہے تو گن گن کے چن چن کے ان کی مدد کر، تاکہ معاشرے کے اندر سے یہ گند ختم ہو. آج بھائی بھائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نا جی حقیقت بات نہیں بتاتا. بیویاں ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، اگر بھائی بھائی کو بات کرنے لگے نا اللہ تعالیٰ نے میرے پر یہ احسان کیا ہے، تو وہ کہتے چپ کر جا، تجھے کیا تکلیف ہے، کیوں بتا رہے ہیں. وہ حسد کریں گے، وہ جلیں گے، وہ جلیں گے. واہ بھائی واہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ حسد کا عنصر، یہ جلنے کا عنصر کس نے پیدا کیا؟ ہماری گھر کی خواتین نے پیدا کیا. اللہ کی قسم ہمارے جب تک مردوں کے ہاتھ میں فیصلے تھے نا، جب تک مردوں کے ہاتھ میں فیصلے تھے، کبھی ڈپریشن کا شکار کوئی بندہ نہیں تھا ہوا. جس دن سے عورتوں کے ہاتھوں میں ہم نے فیصلے دیے، گھر میں بندہ مرد کما کے لا رہا ہے، آ کے بیوی کو دے رہا ہے. ہاں جی وہ لا رہا ہے ماں کے نام پہ ماں کو دے رہا ہے، تو تجھے کیا ہوا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر 35 سال کا جوان بھی بیٹا کہلاتا ہے. اور جب تو جوان ہو چکا ہے، تو بالغ ہو چکا ہے، اب مکمل ذمہ داریاں تیرے سر کے اوپر ہیں. اٹھا اپنی ذمہ داریاں. شادی کرنے کے بعد بھی، بیویوں کو ہونے کے بعد بھی بندہ کہتا ابا جی ذرا پیسے دینے نا، موٹر سائیکل پیٹرول پواڑ. حضور سارا گڑبڑ ہو گیا، پروگرام سارا گڑبڑ ہو گیا. جیسے 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 اسلام سے ہم پیچھے 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 ہوتے جا رہے ہیں، تنہائی ہمیں گرفتار کرتی جا رہی ہے، تنہائی ہمیں گھیرتی جا رہی ہے، یہ بلائیں ہمیں گھیرتی جا رہی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اب تو آپ کے ڈاکٹروں نے، اب تو آپ کے جو یہ دماغی جو امراض کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں جناب ان میں سے انتہائی مضر شعائیں نکلتی ہیں جو آپ کی آنکھوں کے لیے، جو آپ کے دماغوں کے لیے مضر ہیں. اب تو وہ بھی مانتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ کرو قرآن کھولا کرو، کبھی اس کے الفاظ کا نور اپنی آنکھوں میں، اپنے دماغ میں جانے دو، پھر دیکھو تمہارے سینے بھی کیسے آباد ہوتے ہیں. پھر وہ تنہائی تمہاری ڈپریشن نہیں بنے گی، وہ ذہنی دباؤ نہیں بنے گی. پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب تمہیں تنہائی ملے گی، پھر وہ تنہائی تجھے تیرے رب کا قرب نصیب کرے گی. پھر تو کہے گا اللہ ایسے کر، اللہ ویسے کرے گا. پھر جیسے تو چاہے گا تیرا اللہ کرتا جائے گا، لیکن پہلے شرط ہے کہ تو ویسے کر جیسے تیرا اللہ کہتا ہے. یہ تو لینے کی دینی ہے بھائی. یاروں کے ساتھ یاری لگے نا جی، تو پھر جو یار کہتا ہے یار وہی کرتا ہے. پھر یار سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یار یاروں کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. وہ بہلول دانا کو کسی بازار میں کسی کو چلتے ہوئے دیکھا تو بہلول دانا نے زور سے کیچڑ میں پاؤں رکھا نا جی، تو کیچڑ اڑا
اور کسی امیر بندے کی معشوقہ کے کپڑوں کے اوپر وہ کیچڑ لگ گیا. دانا وہ بغلول آدمی تھا, وہ بلکہ خود بنا ہوا اختیاری بغلول تھا. جب پاؤں رکھا کیچڑ لگا اس کے اوپر تو عاشق کے مزاج کو یہ بات پسند نہیں آئی. وہ بڑا اس نے زور سے تھپڑ مارا بہلول کے منہ پہ. ایسے منہ کر کے دیکھتا ہے, ایسے کیا, تھوڑا سا آگے گیا جناب. وہ امیر آدمی اپنی معشوقہ کے کپڑے صاف کر رہا تھا. گھوڑا بدھ کا اس بندے کے پاؤں کے اندر اس کی رکاب پھنسی. جیسے اس نے زور لگایا وہ بندہ گرا, سر زمین پہ لگا, سر پھٹ گیا, وہیں پہ اس کی موت ہو گئی. اور لوگوں نے کہا کہ تو نے بد دعا کی ہے اس لیے یہ مر گیا. اس نے کہا نہیں, میں تو کچھ بولا ہی نہیں, یہ تو یاروں کی جنگ ہوئی ہے. ایک یار نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا, ایک یار کے اختیار میں صرف مجھے اس دنیا کی رسوائی دینا تھا. اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مار کے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا, میرے یار نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا. یہ تو یاروں کی جنگ تھی آپس میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں, یہ یاروں کی جنگ تھی. حضرت جی وہ تنہائی جو تجھے ادھر سے ملے گی, خدا کی قسم وہ تجھے خدا کے بھی نزدیک کرے گی اور اس کے رسول کے نزدیک بھی کرے گی. پھر تو بولے گا تو رب ویسے ہی کرے گا. آج کرامتیں ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ آج امام غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آج شیخ سعدی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آج مولوی رومی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آج علامہ اقبال کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ آج جناب میاں محمد بخش صاحب کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ آج سلطان العارفین کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ یا یہ ہوائی مخلوقیں تھیں؟ یہ ایلینز نہیں تھے, یہ آپ ہی لوگوں کے اندر سے اٹھے ہوئے وہ افراد تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ یاری لگائی. اور پھر جب وہ کلام پڑھتے ہیں جناب دنیا کہتی ہے واہ 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 واہ, انہوں نے زندگیوں کے نچوڑ ایک ایک لائن میں لکھ کے رکھ دیے. حضرت آپ انہی نسل میں سے ہیں, اسی قوم میں سے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو تنہائیاں ہماری خودکشیوں کا باعث بن رہی ہیں, یہ جو تنہائیاں ہمیں دنیا کا درد اور تکلیف دے کے اس دنیا سے اپنے آپ کو ہمیں ختم کرنے پر مجبور کر رہی ہیں, اللہ ان تنہائیوں کو اپنے قرب کی تنہائیوں میں بدل دے. اللہ اپنے محبوب کی محبت اور عشق میں ہمیں بدل دے. پھر وہ تنہائیاں تمہارے لیے بابا اپنے آپ کو قتل کرنے کا سبب نہیں ہوں گی, بلکہ وہ تنہائیاں کئی لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کے لیے کافی ہوں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب.